بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہمر پارٹ 3۔ تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے کیتھرائن۔ ابھی میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ انگلستان چلو، ہم لوگ وہیں رہیں گے، اتنی دولت لے جاؤں گا میں یہاں سے کہ اس کے بعد زندگی میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سائیں غازی شاہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اب میں لندن جاؤں گی ایک بانجھ اور ناکارہ عورت کی حیثیت سے، ایک ہارے ہوئے جواری کی حیثیت سے جس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ نہیں سائیں، ایسا مت کہو، میں تو ماری گئی، ختم کر دیا ان لوگوں نے مجھے، لیکن میں شکست مان کر لندن واپس چلی جاؤں۔ سائیں، کیا یہ میرے ساتھ انصاف ہے؟ ٹھیک ہے کیتھرائن، جیسا تم کہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک بات سوچیے میں نے سائیں، ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اپنے دور پر کچھ وقت گزار سکیں، جہاں تو ہم اس حویلی کے قیدی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن۔ سائیں، ہم جب یہاں سب کی نگاہوں میں ہیں، میں ان نگاہوں سے بچنا چاہتی ہوں، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، کوئی ایسی جگہ سائیں جہاں ہماری ہی حکمرانی ہو۔ کیوں نہیں؟ شہری زندگی چاہتی ہو یا نہیں سائیں؟ یہاں سے زیادہ دور نہیں، کوئی قریب ہی کی جگہ ہو، اتنی کہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر کہیں بھی پہنچ سکے، یہاں واپس آ سکے۔ سائیں، شہری زندگی میں تو میری عمر بیت گئی ہے، شہر نہیں۔ تو پھر ہم اپنے آموں والے باغ چلتے ہیں، سندھی آموں کا یہ باغ آموں کی مہک سے مہکتا رہتا ہے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی جھیل بھی بنائی ہے اور جھیل کے کنارے میرا کاٹیج ہے۔ بہت پرانی بات ہے کہ وہاں شکار کھیلتے ہوئے میں اس کاٹیج میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس کے آس پاس جنگل بکھرا ہوا ہے، چکرا کا جنگل کہلاتا ہے وہ، اور وہ جو علاقہ میں نے وہاں آباد کیا ہے وہ چکرا گوٹھ کہلاتا ہے۔ آبادی نہیں ہے وہاں، آبادی صرف تھوڑی سی کسانوں کی ہے جو ہماری زمینوں اور باغ پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے، اور باغ کے بیچوں بیچ وہ جھیل ہے جس کے کنارے ہمارا کاٹیج ہے۔ کیا عمدہ جگہ ہوگی سائیں، کب چل رہے ہیں ہم وہاں؟ بہت جلد۔ مکرم شاہ کو اس بارے میں اطلاع دے دو، مکرم شاہ سے غازی شاہ نے کہا۔ ادھر سائیں کیتھرائن یہاں بڑی تھکن محسوس کر رہی ہے، کہتی ہے شہر نہیں جائے گی، کسی پرفضا مقام پر لے چلوں سے۔ تو پہاڑی پر چلے جاؤ، پشاور، پنڈی، کاغان، ناران، ایبٹ آباد، مری، بھور بند، ہماری زمین قدرتی حسن سے مالا مال ہے، بولو کہاں جانا پسند کرو گے؟ تمہارا فوراً بندوبست کیے دیتا ہوں، یہ بات خود میرے دل میں بھی تھی ہے کہ تھوڑی سی آب و ہوا کی تبدیلی ہو جائے تو اچھا ہے۔ نہیں سائیں، ہم اتنی دور نہیں جانا چاہتے، اگر آپ حکم دو تو چکرا گوٹھ والے باغ میں چلے جائیں، چلے جاؤ، آج کل تو سین بھی مہک رہا ہے، تمہیں پسند آئے گا، میں کاٹیج صاف کرائے دیتا ہوں۔ کیا وہ گندہ ہے سائیں؟ بالکل نہیں، اکثر وہاں باہر سے آنے والے مہمانوں کو ٹھہرا دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ دیکھنا نہیں ہے سائیں، بس کچھ گھنٹوں کے بعد میں کیتھرائن کے ساتھ ادھر جا رہا ہوں، 2-4 دن رہیں گے اور نوکر ساتھ لے جاؤں گا، جیسا تم پسند کرو۔ کیتھرائن نے اپنی تمام ضروری چیزیں سمیٹی اور اس کے بعد وہ غازی شاہ کے ساتھ چکرا گوٹھ چل پڑی۔ تاجور کو بھی اس نے خاص طور پر ساتھ لے لی، اور بھی کئی ملازم تھے، کھانے پینے اور دوسرے امور کے لیے باقی پہرے دار تو وہاں موجود ہی تھے۔ سچل بھی ساتھ ہی چلا تھا۔ جانے سے پہلے غازی شاہ نے اس سے کہا، سچل سائیں، آپ ایک کام کرو، تھوڑی سی بندوقی اور ایمونیشن ساتھ لے لو، بندوں کو مسلح کر کے لے چلو۔ ٹھیک ہے چھوٹے سائیں، سچل نے کہا، اور تمام چیزیں مہیا کر لی گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ فاصلہ طے کرتا ہوا آخرکار چکرا گوٹھ پہنچ گیا۔ باغ کے بڑے گیٹ پر غازی شاہ کا پینل کے حروف میں نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بہت پہلے کی بات تھی جب اس باغ کو غازی شاہ کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، اس وقت سے اب تک یہ اسی نام سے جانا جاتا تھا۔ کیتھرائن نے بھی ان الفاظ کو دیکھا اور کہنے لگی، یہ تو تمہارا نام ہے غازی شاہ؟ ہاں، بہت کچھ میرا تھا، یہاں چھین لیا ہے ان لوگوں نے، لیکن فکر مت کرو کیتھرائن، میرا نام بھی غازی شاہ ہے، غازی ہوں میں، غازی۔ غازی شاہ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ کیتھرائن مسکراتی نگاہوں سے قرب و جوار کے علاقے کو دیکھ رہی تھی اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھیل کو دیکھا، صاف و شفاف موتی جیسے پانی والی جھیل، جسے بڑی محنت سے اس قدر شفاف رکھا گیا تھا۔ پھر کاٹیج جو ایک کھلونے کی مانند نظر آتا تھا، تقریباً 15 کمرے تھے اس میں، ایک بڑا سا ڈرائنگ ہال، اس کے بعد مہمان خانے اور ایسی بہت سی جگہ، اعلیٰ درجے کا فرنیچر، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے حصے میں ایک زو بنایا گیا تھا جس میں دنیا کے کئی ملکوں کے پرندے، مور اور ہرن وغیرہ رکھے گئے تھے۔ اگر یہیں کرسی ڈال کر بیٹھ جایا جائے تو پرندوں اور جانوروں کی دلچسپ حرکات انسان کا دل بہلا دیں۔ دن کا سخت موسم یہاں بے اثر ہو گیا تھا، درختوں نے، پانی کی جھیلیں اور قرب و جوار کے حسین ماحول نے موسم کو بے حد خوشگوار بنا دیا تھا۔ غازی شاہ کیتھرائن کو ہر علاقے کی سیر کراتا چلا گیا۔ درختوں پر بڑے بڑے پیلے آم لٹکے ہوئے تھے، خاص طور سے آموں کی یہ فضل تیار کی جاتی تھی کہ بڑے بڑے وڈیرے اور چودھریوں کو سندھڑی آموں کے یہ تحفے بھیجے جا سکیں۔ مکرم شاہ کے بہت سے تعلقات تھے، ایک جگہ باغوں میں کام کرنے والے مالی آموں کو صاف کر کے ان پر مہرے لگا رہے تھے اور انہیں پیٹیوں میں پیک کرتے جا رہے تھے۔ کیتھرائن اور غازی شاہ وہاں پہنچ گئے تو وہ کھڑے ہو کر جھک جھک کر سلام کرنے لگی۔ یہ آم کیا بیچے جاتے ہیں؟ نہیں کہتی، دوستوں کو تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ کیا تمہارے کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں تم یہ تحفے بھیج رہے ہو؟ میرے نہیں سائیں، مکرم شاہ کے دوست ہیں جن کو یہ تحفے جاتے ہیں، لیکن باغ تو غازی شاہ کا ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، غازی شاہ آموں کے یہ تحفے کہیں نہیں جائیں گے، کیا سمجھے؟ انہیں ان غریب لوگوں میں بانٹ دو جو یہاں کام کرتے ہیں، ادھر آؤ۔
कैथराइन ने एक आदमी को इशारा किया और वो दोनों हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ कैथराइन के पास पहुंच गया। कैसे होते हैं इस बाग के आम, मीठे होते हैं। बीबी साईं अल्लाह को मानकर कह रहे हैं, हमने आज तक नहीं चखे ये आम। ये तो माली के दोस्तों के लिए होते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए। गरीब आदमियों को तो ये इजाज़त भी नहीं कि ये अगर आंधी से नीचे गिर पड़े और नीचे पड़े पड़े सड़ जाएँ तो उन्हें उठाकर खा लिया जाए। हमें ये इजाज़त नहीं है। हम मालिक के वफ़ादार होते हैं, मालिक के हुक्म के खिलाफ़ कुछ नहीं करते। कितने आदमी हो तुम जो इस बाग में काम करते हो? 13 आदमी हैं बीबी साईं। कितनी पेटियाँ और वो किसके हुक्म से जा रही हैं? बड़े साईं का हुक्म है कि ये पेटियाँ तैयार करके रेलवे से बुक करा दी जाए। इनमें से एक एक पेटी तुम सब लोग अपने अपने घरों में ले जाओ, अपने अपने बच्चों को खिलाओ। कैथराइन ने कहा, और उस शख्स की हालत ख़राब हो गई। अल्लाह साईं जानते हैं अम्मा कि हमने आज तक उनकी सूखी गुठलियाँ तक मुँह से नहीं लगाई। देखो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है। पहली बात तो ये बताओ, तुम मुझे जानते हो बीबी साईं, आप मालिक हैं हमारी। खराबी में तुम्हें बता रही थी ये कि एक बात मैं कहूँ और उसमें आर्जन इंकसारी का इजहार किया जाए तो फिर जिस्मों पर खाल नहीं रहती। मैंने जो कहा वो तुमने सुना ना? जी बीबी साईं जी। जाओ एक एक पेटी उठाओ और खबरदार किसी को इस बारे में इतला की। मैं कह रही हूँ जो जब कोई तुमसे पूछने के लिए आए तो मुझे इतला कर देना। जी बीबी साईं, अल्लाह साईं आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे। बीबी साईं, हमने सारी उम्र इस बाग में काम किया मगर कभी अपने लगाए हुए इस फल को नहीं चखा जिसे हम थैली में बांध बांध के शाहों से लटकाते हैं कि इनसे एक भी टूट कर नीचे ना गिरे। और बीबी साईं, हम कभी किसी काम को ख़राब नहीं होने देते। बड़ी फसल होती है इस बाग की, एक हैरतनाक अमल है। अमल था जितने काम करने वाले जहाँ मौजूद थे हैरान थे, बल्कि बाद में तो बड़े दिलचस्प इकदाम किए। जल्दी जल्दी आमों की सफाइयाँ कर डाली कि कहीं मालकिन का फैसला बदल ना जाए। गाजी शाह महसूस कर रहा था कि कैथराइन चकरा कोट के इस बाग में आकर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन कैथराइन का शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। गाजी शाह पर उसने अभी तक अपने मकसद का इजहार नहीं किया। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि यह बाग आबो हवा के लिहाज से अपनी मिसाल आप था। खास तौर से इस मसनूई झील ने यहाँ के मौसम को सिंध के दूसरे इलाकों के मौसम से बिल्कुल तब्दील कर दिया था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ ये काटेज वैसे तो बहुत ही खुशनुमा बना हुआ था, लेकिन इन दरख्तों ने उसके हुस्न में और भी इजाफा कर दिया था। उनकी छाँव में ये किसी खिलौने की मानंद पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे धूप की तपश और मौसमों के असरार से बचाए रखा। फिर उसके बाद बागों का वसी और ये सिलसिला, सिंधड़ी आमों का ये बाग कुर्बो जवार के इलाके में सबसे शानदार तस्वर किया जाता था। उसकी देखभाल भी इसी अंदाज में होती थी और बहुत से लोग उसके एक एक फल की हिफाजत किया करते थे। यहाँ जितने लोग काम करते थे कैथराइन ने उन्हें खूब नवाजा। दौलत की भला क्या कमी हो सकती। बेचारे हारी जो चंद टुकड़ों की इवज़ यहाँ काम किया करते थे, कैथराइन की मेहरबानियों से इस कदर मुतासर हुए कि अब उसके लिए जान देने पर आमादा रहते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले कैथराइन काटेज से बाहर निकल आती थी। गाजी शाह देर तक सोने का आदी था। कैथराइन उसकी परवाह नहीं करती थी। वो बाग में चहलकदमी करती और अपने आदमी को मौसिद पाती, बल्कि वो उससे इर्द गिर्द बिखरे होते मुकामी ज़बान जो कि उसने अहली ज़बान की तरह सीख ली थी कि उसकी बेपनाह जहानत का इजहार था, इसलिए उसे उन लोगों से बातें करने में भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होती थी। अभी कैथराइन को जहाँ आए हुए एक हफ़्ता गुजरा होगा, लेकिन उसने अपने लिए एक इंतहाई बेहतरीन माहौल बना लिया था। एक हफ्ते में उन दोनों से मिलने के लिए बड़ी हवेली से कोई नहीं आया। इस वक्त भी नाश्ता करते हुए कैथराइन ने कहा, गाजी शाह, मैं महसूस कर रही हूँ कि इन 7-8 दिनों में तुम एक बार भी हवेली नहीं गए। देखो मैं किसी के रिश्ते नहीं छीनती, अपना घर बार अपने अजीज़ व अकारब छोड़कर मैं यहाँ आ गई हूँ। सोचा तो ये था कि यहाँ भी मुझे वो तमाम लोग मिल जाएंगे, माँ बाप भाई बहन, किसी न किसी शक्ल में सब मुझे मिल जाएंगे। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। खैर ये बात मेरी तकदीर से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैं तुम्हारी तकदीर पर स्याही नहीं भेजना चाहती। गाजी शाह, माँ है तुम्हारी, भाई है, भाभी है, तुम उनसे मिलने के लिए जाया करो। मेरी वजह से यहाँ मत पड़े रहा करो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। बस एक बात मुझे बताओ। गाजी शाह महसूस कर रहा था कि कैथराइन का हर लफ्ज़ उसके मुँह पर थप्पड़ की मानंद पड़ रहा है। वाकई क्या क्या कहानियाँ सुनाई थी उसने उन्हें लंदन में, लेकिन यहाँ सारी कहानियाँ उल्टी हो गई। कैथराइन एक लम्हे तक खामोश रही, फिर बोली, गाजी शाह तुम वहाँ चले जाया करो। कैथराइन, तुम राह करम इस सिलसिले में मुझे मशवरे मत दिया कर, मैं खुद फैसले कर लूँगा। तुम उन लोगों को मेरा अपना कहकर मुझे जलील करती हो जिन्होंने तुम्हें इतना नुकसान पहुँचा दिया है। हाँ गाजी शाह, मेरी आँख निकाल लेते हो, मेरा पाँव और हाथ तोड़ देते, अपाहिज कर देते, मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने मुझसे छीना है, तुम ये समझ लो कि पूरी ज़िंदगी के लिए उन्होंने मेरा मान छीन लिया, मेरे अंदर की औरत छीन ली उन्होंने। गाजी शाह, ये अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरा किया है उन्होंने, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कैथराइन, लेकिन एक बात पर मुझे तुमसे शदीद इख्तलाफ है, वो ये कि बहुत ज़्यादा ज़र्फ़ का इजहार करके तुमने कम ज़र्फ़ों को माफ़ किया है। बाज़र्फ़ होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ होना एक अलग बात है।
نہیں، نہ میں بیوقوف ہوں، نہ اتنی زیادہ باصرف ہوں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دوں۔ ہاں، میں سڑک پر کھڑے ہو کر سر پھوڑنے اور سر پھڑوانے کی قائل نہیں ہوں۔ میرے قدم مستحکم ہوتے ہیں، میں چھوڑوں گی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ لیکن میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری جنگ کا انداز مختلف ہے، اور تم نے مجھے اجازت دی ہے غازی شاہ کہ میں اپنی جنگ خود لڑوں۔ 8 دن سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم جنگ لڑ رہی ہو۔ ہاں، میں لڑ رہی ہوں، بے شک میں لڑ رہی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوں۔ میرا کام جاری ہے غازی شاہ، پتہ نہیں کس طرح جاری ہے۔ اچھا، ایک بات بتاؤ مجھے۔ ہاں ہاں بولو۔ حویلی کے ماحول میں واقعی شدید گھٹن کا احساس ہوتا ہے، وہاں یوں لگتا ہے جیسے ہم ہر وقت دشمنوں کی نگاہوں میں ہیں۔ میری ماں بڑی عظیم تھی، لیکن اس کی عظمت کا محل بھی گر پڑا۔ یقین کرو، میرے دل میں اس کے لیے ایک ماں جیسا احترام نہیں ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے۔ میری ماں نے میرے ایک چھوٹی سی قدم سے متاثر ہو کر مجھے جس طرح اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، میں اسے جائز نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، شروع سے اب تک انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی کوشش ہے۔ کرم شاہ آدمی تو بہت گہرے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ وہ یہ سلوک کریں گے، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ آج وہ کتنے ہی میٹھے بن کر میرے سامنے آئے، مگر ان کے اندر کے زہر کا مجھے اندازہ ہے۔ کیتھرائن، چلو یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ جگہ پسند ہے؟ ہاں، بے حد۔ کیا ہم اسے مستقل قیامگاہ بنا سکتے ہیں؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ واقعی؟ ہاں، پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی بعد میں یہ خیال آتا رہا کہ یہ باغ ہمارے لیے حویلی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کاٹیج بھی خوبصورت ہے۔ اگر ہم یہاں ہوتے تو شاید اس سازش کا شکار نہ ہوتے۔ غازی شاہ، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی بھی آدمی نہیں جو تمہارا ہم آواز ہو، تمہارے لیے کام کرے، اتنا خطرناک ہو کہ ہم جو کام بھی اس کے سپرد کرنا چاہیں وہ کر ڈالے؟ مجھے ایسا آدمی چاہیے۔ یوں سمجھ لو ہم اسے اپنے تمام معاملات کا منتظم بنا دیں گے۔ ہے ایک بندہ، میں اسے ایک آدھ دن میں حاصل کر لوں گا، میرا بچپن کا ساتھی ہے تو ایک نچلی سطح کا آدمی، لیکن بڑا دلیر اور بڑا خطرناک رہا ہے وہ۔ میرے لیے پورے کا پورا وہ تیار کر لے گا۔ یہی تو میں بھی چاہتی ہوں، ایسا کوئی آدمی لے کر آؤ۔ آ جائے گا، غازی شاہ نے جواب دیا۔ آنے والے کا نام قربان تھا، اور وہ لمبے چوڑے بدن کا مالک اور خاصی خطرناک شکل رکھتا تھا۔ خیر محمد گوٹھ کے مشرقی حصے میں رہتا تھا۔ آنے کے بعد اس نے بڑے احترام کے ساتھ سلام کیا اور بولا، سائیں پر قربان، بہت دیر میں یاد کیا قربان کو۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ غازی شاہ جب باہر سے آئیں گے تو سب سے پہلے اپنے غلام کو بلائیں گے، پر ایسا ہوا نہیں۔ بہت دیر میں یاد کیا سائیں، خیر آپ کی مرضی قربان، حاضر ہے۔ قربان، غازی شاہ نے اسے پکارا۔ سائیں پر قربان، حکم کریں، کوئی ضرورت ہے قربان کی؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ سائیں تھوڑے دن کے لیے حیدرآباد گیا تھا، نوکری کری، سپروائزر نے بدتمیزی کی، اس کی کھوپڑی کھولی اور واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ کراچی گیا، کراچی میں شپ بریکنگ میں کام کیا۔ سائیں کو چیزیں پسند آ گئی، انہیں لے کر کسی دوسری جگہ پہنچا، 20,000 روپے حاصل کیے، نوکری چھوڑی اور آ گیا۔ کیونکہ چوری کا پتہ چل چکا تھا سائیں، اب ان 20,000 روپے میں سے کوئی 1,200 روپے باقی رہ گئے ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ اس بار کدھر کا رخ کروں کہ آپ نے بلا لیا۔ اس سے پہلے ہی سائیں بس یہی ہے، اپنا کام مستقل تو کہیں بھی نہیں کیا، کریں گے تو ملے گا بھی نہیں۔ خیر، میری تو تمہارے ساتھ بہت پرانی دوستی تھی سائیں، تھی، ہے نہیں۔ آپ نے ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالی۔ شکایت کر رہے ہو یا بغاوت؟ نہیں سائیں، نہیں، بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے کتنے پیسے لے کر بھاگو گے؟ سائیں، آپ ضرورت پوری کرتے رہو گے تو کون سسرا بھاگے گا اپنا گھر چھوڑ کر؟ یہاں سے کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا، بس مجبوری اور وقت لے جاتا ہے۔ میرے لیے کام کرو گے؟ سائیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کا غلام ہوں، سوچ لو۔ میں ملک سے باہر رہ کر آیا ہوں، تمہاری میری دوستی ہے، لیکن یہاں سے اگر تم نے کوئی غلط کام کر کے بھاگنے کی کوشش کی تو خیر محمد گوٹھ سے 10 میل سے زیادہ نہیں جا سکو گے۔ اس 10 میل کے اندر اندر تمہاری قبر بن جائے گی۔ واہ سائیں واہ، یہی تو لفظ سننے کو دل چاہتا تھا۔ ایسا مالک ملے تو پھر بات ہی کیا ہے۔ میرے لیے کام کرو۔ سائیں پر قربان، حاضر ہوں۔ اس طرح قربان جیسا شیطان صفت آدمی غازی شاہ کا ساتھی بن گیا۔ کیتھرائن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سنو، بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی رازداری شرط ہے، ورنہ زبان کاٹ کر پھینک دوں گی، خیال رکھنا۔ آپ فکر مت کرو شہزادی سائیں، قربان کتے کی طرح وفادار ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اسے عزت سے ٹکڑا ڈال دیا جائے۔ تمہاری جہاں بھرپور عزت کی جائے گی، اس کی تو تم فکر ہی مت کرو۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ مزید چند روز اور گزر گئے ہیں۔ اس دوران حویلی سے چند ملازم اور آئے، خیریت معلوم کر کے چلے گئے۔ حجیرہ کی طرف سے کوئی طلب ظاہر نہیں کی گئی، وہ اپنی جگہ محدود تھی، اپنے لوگوں سے اس کا تعلق تھا۔ البتہ فیشن نے کئی بار کیتھرائن کی خیریت معلوم کرائی اور ایک پرچی بھیجی جس میں لکھا تھا کہ کیتھرائن میں خود جس کیفیت میں ہوں اس میں میرا گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کی اجازت ملے گی۔ تم فکر مت کرنا، یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آئی،
کب تک رہوں گی؟ چکرا گوٹ میں واپس نہیں آؤ گی؟ یہ ریشم کا رکا تھا. بہرحال کیتھرائن جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ ٹھنڈا کر کے کھاتی ہے، خاموشی سے یہاں اپنا وقت گزار رہی تھی. اور یہ تھی بھی حسین جگہ. یہاں کے لیے اس نے کئی منصوبے بنائے تھے اور ان پر غازی شاہ سے گفتگو کرتی رہتی تھی. پھر اس نے غازی شاہ سے کہا، ہاں غازی شاہ، یہ بتاؤ، کافی دن ہو گئے ہیں یہاں، ہم آغاز کریں؟ میں تو خود حیران ہوں کیتھرائن کہ تم نے ایک دم خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ صبر 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 سے کام لینا اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے تم سے کچھ کہا بھی نہیں. کیتھرائن تھوڑی دیر تک سوچتی رہی. پھر اس نے کہا، یہ سچل کس طرح کا آدمی ہے غازی شاہ؟ ہمارا پرانا ملازم ہے، وفادار آدمی ہے. شرجیلا بیگم کے تمام جاننے والوں کا جاننے والا ہوگا. میں سمجھا نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ غازی شاہ، شرجیلا بیگم تو تمہاری ماں ہے، باقی لوگ بھی بھائی وغیرہ ہیں. تاجور کا جو انکشاف ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میری اس کیفیت کے مجرم کون کون ہے؟ ماں کے بارے میں تو کہتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں، لیکن اور بھی کئی نام ہیں جیسے سکھا، اور باقی جو اس کے معاون ہوں گے وہی جانتی ہوگی. ہاں تو سکھا کو چھوڑ دو گے کیا؟ بالکل نہیں، مجھے تو تم نے خاموش کیا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں. ٹھیک ہے، سکھا سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے مجھے، ہو جائیں گی. بلانا پڑے گا اسے جہاں. ہاں آ جائے گی وہ. کون لائے گا؟ سچل. وہ جانتا ہے سکھا کو پرانا آدمی ہے، وہ لے آئے گا اسے. تم اس کی فکر مت کرو، اسے معلومات حاصل کرو گی نا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں تیاریاں کرتا ہوں. غازی شاہ نے کہا. غازی شاہ قربان کو میرے پاس بھیج دینا، مجھے اس سے کچھ کام ہے. کیتھرائن نے کہا اور غازی شاہ گردن ہلا کر باہر نکل گیا. اس نے قربان کو ہدایت کی کہ کیتھی سے جا کر مل لے، اور قربان کیتھرائن کے پاس پہنچ گیا. کیتھرائن اسے کچھ ہدایات دینے لگی. سچل سکھا کے پاس پہنچ گیا، جیپ لے کر گیا تھا. سکھا اس وقت علی مراد گوٹ میں ہی موجود تھی. سچل کو دیکھ کر بولی، بابا سائیں آپ کیوں آئے؟ خیر تو ہے؟ کیا کام تھا میرے سے؟ کسی اور کو بھیج دیا ہوتا. اب آپ کی ایسی عمر کہاں ہے کہ آپ ایسے کام کرو؟ حکم کرو. سکھا، بڑی بی بی سائیں نے بلایا ہے تمہیں. میں تو ایک دن کے بعد آنے ہی والی تھی. موٹر لے کر آئے ہوگے؟ تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی تو اچھا رہے گا. تیار ہو جاؤ، سچل نے کہا اور انتظار کرنے لگا. سکھا اپنا سامان لینے اندر چلی گئی. یہ بات غازی شاہ نے سچل سے یہ کہا کہ اسے شرجیلا کے نام پر چکرا گوٹ لے آیا جائے. سچل سے بات کرتے ہوئے کہا، سچل سائیں دیکھو، بندہ وہی نیک ہوتا ہے جو مالک کی بات کو کان دھر کر سنے. سکھا کو لے کر آنا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دینی کہ سکھا چکرا گوٹ آئی ہے. سچل سائیں، اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی بابا تو تمہاری تو خیر کوئی بات نہیں، تمہارے سارے خاندان کی کوئی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی. بابا سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ نبھا سکو گی میری بات کو؟ سائیں، غازی شاہ بچپن سے لے کر اب تک سچل پر اعتبار کرتے چلا آیا ہو. اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو سچل کا اعتبار ختم ہو گیا تم سے؟ نہیں بابا، سچل اعتبار ختم نہیں ہو گیا. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کچھ باتیں اپنے لیے کی جاتی ہیں اور کچھ کسی اور کے لیے. بابا میری بات سنو، اب صورتحال بدل گئی ہے، اپنے دشمن ہو گئے ہیں. سچل ایک ایک قدم پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اپنے کسی دوست کو نقصان پہنچاؤں، لیکن دوست اگر نقصان پہنچانے لگے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک کہتے ہو سائیں، آپ سچل کی طرف سے بے فکر رہو. سچل کبھی آپ سے غداری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد غازی شاہ نے سچل کو سکھا کے بارے میں بتایا تھا. بہرحال سکھا تیار ہو کر باہر آ گئی تو سچل اسے لے کر چل پڑا. سکھا ایک ایک کے بارے میں پوچھ رہی تھی. بابا سچل، میرا خیال ہے ریشم بیگم کے ہاں ولادت ہونے والی ہے. شرجیلا بیگم نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس رہنا. بڑی بہو کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اس کا ذرا خیال کرنا ہوگا. بڑا اعتبار کرتے ہیں بیگم سائیں مجھ پر. اللہ انہیں زندگی دے، میرے لیے تو وہ فرشتہ ہیں، فرشتہ. سچل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. سکھا راستوں سے واقف تھی، پرانی گھا گورت تھی. جیپ کا رخ چکرا گوٹ کی طرف ہوا تو چونک کر بولی، بابا سچل، یہ ادھر کیسے چل پڑے تم؟ چکرا گوٹ جا رہا ہوں سکھا، بڑی بیگم سائی کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، ادھر سے لیتا جاؤں گا. یہ تو بالکل ہی الگ علاقہ ہے، چھوٹی جگہ چھوڑ کر بڑی جگہ جا رہے ہو. ادھر تو تم دوبارہ بھی آ سکتے ہو بابا سائی. سکھا سفر میں چپ بیٹھا کرتے ہیں، مشورے نہیں دیا کرتے. نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی. ویسے بابا سچل، آپ تو ادھر ہی رہتے ہو نا؟ کدھر؟ چکرا گوٹ. ہاں ادھر ہی رہتا ہوں. میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں نہیں، کوئی خاص بات نہیں. چھوٹی بہو بیمار ہو گئی تھی نا، اب کیا حال ہے اس کا؟ بری حالت ہے، سوکھتی چلی جا رہی ہے، چمڑی بدن سے لگ گئی ہے. اللہ سائیں رحم کرے. اس پر ہوا کیا تھا اسے؟ اب میں کیا دائی ہوں جو مجھے ساری باتیں معلوم ہوں؟ ہوا کیا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا تو چپ نہیں بیٹھ سکتی تھوڑی دیر کے لیے؟ ساری باتیں چالاکی کی کرتی رہتی ہیں مجھ سے. میں عورتوں سے ویسے بھی بہت کم بات کرتا ہوں. تو ہے کہ کان کھائے جا رہی ہے. ارے بابا، جو کچھ پوچھنا ہو تجھے حویلی جا کر ان سے پوچھنا، جو تجھے ان باتوں کا جواب دے سکے. سکھا خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جیپ چکرا گوٹ میں داخل ہو کر آخرکار باغ میں پہنچ گئی. سچل نے کہا، جا اندر چلی جا، چھوٹی بیگم سے خیریت معلوم کر لے.
ہاں جاتی ہوں، تم جلدی سے اپنا سامان لو، شرجیلا بیگم میرا انتظار کر رہی ہوگی، بڑی بے چین رہتی ہے میرے لیے۔ ہاں ہاں جا بابا اندر جا۔ سکھا اندر داخل ہو گئی، اس نے چکلا گوٹ کی یہ چھوٹی حویلی کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک ایک چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر آخرکار اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں کیتھرائن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سکھا نے عادت کے مطابق 3 سلام کی دعاؤں کی لائن لگا دی۔ کیتھرائن طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو کسی نے اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کیتھرائن سکھا کی بکواس سنتے رہی، اس کے بعد اس نے کہا بیٹھ جاؤ سکھا۔ سکھا بیٹھ گئی۔ تو کبھی میرے پاس نہیں آئی کیا اس لیے کہ بڑی بیگم کی غلام ہے؟ نہیں چھوٹی سائیں بی بی، ہم تو آپ سب کے غلام ہیں، گوٹھوں میں رہنے والے وڈیروں کی جوتیوں کی حاک ہوتے ہیں ہم بھی آپ کی جوتیوں کی حاک ہیں۔ کیسی ہے تیری بڑی بیگم؟ اچھی ہے۔ میں نے تجھے ایک خاص کام سے بلایا ہے سکھا۔ جی بیگم سائی حکم کرو، غلام تو ہوتی خدمت گزاری کے لیے، آپ حکم کرو۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تجھ سے۔ پوچھو بیگم سائی پوچھو۔ سکھا تو جانتی ہے کہ یہاں اس حویلی میں ہمیں کسی نے بھی دل سے قبول نہیں کیا، سب کے سب ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صرف اس گوری چمڑی اور گوری رنگت کی وجہ سے۔ جی بی سائیں یہ مالکوں کا کام ہے، غلام ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو آپ سب کے چرنوں کی دھول ہیں، جب چاہو پاؤں اٹھا کر ہماری گردن پر رکھ دو بی بی سائیں، ہم گردن نہیں ہلائیں گے۔ سکھا کیا تھوڑی سی دولت کے لیے انسان اپنا ضمیر بھی بیچ دیتا ہے؟ دیکھو انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو چاہے محل میں۔ دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی قوت عقل کے ساتھ اور عمر کے ساتھ بڑھتی ہے۔ تم ایک عمر رسیدہ عورت ہو، تم نے کبھی یہ سوچا کہ اپنی قبر اپنی ہی قبر ہوتی ہے؟ کوئی کسی غیر کی قبر میں نہ جا کر سو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ مر سکتا ہے۔ جی بی بی سائیں آپ پڑھی لکھی ہو، بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہو، ہم سوچ سکتے ہیں مگر بول نہیں سکتے۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شرجیلا بیگم کے حالات میرے لیے کیا ہیں؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں تو کس حد تک؟ نہیں بڑی بی بی سائیں تو بہت اچھی ہیں، کسی کے لیے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتی، ہر ایک کے کام آتی ہیں۔ وہ تو چھوٹے سائیں نے ذرا غلطی کر لی، بڑا پیار کرتے ہیں سب ان سے، ولایت میں رہ کر وہ بیگم سائیں کو اطلاع دے لیتے یا اجازت لے لیتے کہ اماں آپ حکم دو تو میں شادی کر لوں، ذرا سا لاڈ کر لیتے تو آج صورتحال بالکل الگ ہوتی، کوئی بگڑا ہوا نہ ہوتا۔ بچوں سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، ان کی خواہشوں کا بھی خیال کرتے ہیں، بس چھوٹے سائیں نے ذرا سی غلطی یہ کر ڈالی جس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ اور اس گڑبڑ کے نتیجے میں وہ لوگ میری جان کے لینے پر تل گئے، کیتھرائن نے کہا، اور سکھا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم سمجھے نہیں بیگم سائیں، ہم کم عقل لوگ ہیں، آپ ذرا ہمیں بتاؤ کیا مطلب ہوا آپ کی بات کا؟ مطلب تو اچھی طرح جانتی ہے سکھا، تو نے ہی مشورہ دیا تھا شرجیلا کو کہ مجھے سام کی زبان کھلا دی جائے، اس طرح میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو نے ہی مشورہ دیا تھا نا سکھا، اور اس کے بعد تو نے انہیں سام کی زبان مہیا کی تھی۔ صرف یہ بتا دے سکھا کہ وہ کھانا مجھ تک کیسے پہنچایا گیا جس میں سام کی زبان پکا کر شامل کر دی گئی تھی؟ سکھا کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور ایک لمحے کے اندر اندر وقت اسے احساس دلانے لگا کہ اس وقت سازش کے جواب میں سازش ہوئی ہے۔ سچن اسے چکلا گوٹ بلا وجہ نہیں لایا، جہاں لائے جانے میں بڑی گہرائی ہے۔ بری طرح گھبرا گئی تھی وہ، کوئی جواب نہیں بن پڑا اسے۔ کیتھرائن اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سکھا نے کیتھرائن کا چہرہ دیکھا، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں سام جیسی آنکھوں کی چمک لہراتی محسوس ہوئی۔ سکھا کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زہریلی ناگن پن اٹھائے بیٹھی ہو اور اس کی نگاہیں سکھا پر جمی ہوئی ہوں۔ بول سکھا، بڑی وفادار ہے تو شرجیلا کی، بڑی وفادار ہے تو خیر محمد گوٹھ کی، پر وہ نہیں چاہتی کہ خیر محمد گوٹھ کا ایک انگریز عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جائیدادوں کا مالک ہو، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ خیر چھوڑ ان باتوں کو، کیا رکھا ہے ان باتوں میں، تو مجھے یہ بتا کہ وہ کھانا کسے پہنچایا تھا؟ بی بی سائیں غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ معاف نہ کرتی تو زندہ ہوتی اس وقت۔ معاف تو تجھے میں نے کر دیا ہے سکھا، مگر معلومات تو ضروری ہے نا؟ آپ نے ہمیں معاف کر دیا بی بی سائیں؟ میں بہت بڑے دل کی مالک ہوں سکھا، اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کر دیتی ہوں، ہمیشہ۔ بی بی سائیں اللہ آپ کو حیاتی دے، ہزاروں سال زندہ رکھے آپ کو۔ آپ یقین کرو بی بی سائیں، باقی باتوں میں سے مجھے کوئی بات معلوم نہیں۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کھانا کس سے پہنچایا اور وہ زبان کی پکی ہوئی زبان، سام کی پکی ہوئی زبان کس نے کھانے میں ملائی ہے؟ بی بی سائیں اپنے سارے بچوں کی قسم ہمیں یہ نہیں معلوم، بس بڑی بی بی سائیں نے ہم سے یہی کہا کہ سکھا تو مجھے سام کی زبان مہیا کر دے، ہم نے ایسے ہی کیا۔ یہ سام کی زبان تم نے کہاں سے حاصل کی؟ وٹھل سے، وٹھل سے پیرا ہے، سام پکڑتا رہتا ہے، علی مراد گوٹ میں ہی رہتا ہے۔ اچھا تم نے بتا دیا تھا اسے کہ زبان کسے چاہیے؟
ہاں، ہم نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کس کے لیے چاہیے۔ ٹھیک، اور کون کون تھا اس کام میں شریک؟ اور بھلا کون ہوتا؟ تیرے بچے، تیری بیٹی، بیٹے۔ بٹھل کو ہمارا بیٹا بلا کر لایا تھا۔ اچھا اچھا، اسے تم نے بتا دی ہوگی اصل بات؟ ہاں، اسے بتایا تھا ہم نے۔ تیرا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ جوان ہے، 2 بچے ہیں اس کے۔ اچھا اچھا، ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے یہ تو۔ کیتھرائن نے مانی ہے اس لہجے میں کہا، پھر بولی، ہم نے تجھے بہت تکلیف دی ہے سکھا، تو جا۔ علی خیر محمد گوٹ جاتی ہے تو شرجیلا بیگم کے ساتھ کئی کئی دن تک رہتی ہے، اب 2-4 دن ہمارے ساتھ بھی رہے۔ بی بی سائیں آپ حکم کرو تو رہ جاؤں گی، پر گھر پر یہ کہہ کر نہیں آئی کہ کب واپس آؤں گی۔ ارے چھوڑ، گھر تو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، کیا سمجھی؟ ہاں بیگم سائیں۔ اچھا، اب میں تیرے آرام کا بندوبست کر دوں؟ بیگم سائیں اگر اجازت دو تو ہم بعد میں آ جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی کیسے؟ ابھی تجھے آئے ہوئے وقت کتنا ہوا ہے؟ اب میں ایسی بھی نہیں ہوں کہ تجھے کچھ نہ دوں۔ 2-4 دن رہ میرے پاس، یہاں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ تو میں جانتی ہوں بی بی سائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چل ادھر چل کر آرام کر، آ جا میرے ساتھ۔ کیتھرائن نے کہا اسے ساتھ لیے کیسے کمرے میں پہنچ گئی جہاں کوئی فرنیچر نہیں تھا، بس ایک بستر پڑا ہوا تھا۔ اسے سکھا کو اس کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر ایک آدمی کو بلا کر دروازے پر تعینات کرتے ہوئے بولا، یہ عورت باہر نہیں نکلنی چاہیے، کمرے سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، بس صرف ایک دروازہ ہے، لیکن تم اس کے کسی جال میں مت آ جانا۔ جو حکم سائیں، پہرا دینے والے نے مستعدی سے کہا، اور کیتھرائن باہر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، بہرحال پھر اس نے غازی شاہ کو ساری تفصیل بتائی اور کہا، سکھا کو میں نے بند کر دیا ہے، اس کتیا کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا۔ نہیں جناب، آپ وعدہ کر چکے ہیں غازی شاہ صاحب کہ میری جنگ مجھے لڑنے دیں گے، یہ تو ابتدا ہے۔ اب آپ یہ کام کریں، وٹھل نام ایک سپیرا ہے علی مراد گوٹھ میں، اور سکھا کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے اور اس کے دونوں بچوں کو لے آؤ، کر لو گے یہ کام؟ ہم نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا ہے جو زبردست کارکردگی کا مالک ہے۔ کون؟ قربان۔ ہاں، قربان سے کہو احتیاط سے وٹھل نامی سپیرے اور سکھا کے بیٹے اور دونوں بچوں کو لے آئے۔ کیا اس کی بیوی نہیں؟ نہیں، ایک بے قصور عورت کو میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، ویسے بھی عورت ہوں اور رحم دل ہوں۔ غازی شاہ نے گردن ہلا دی۔ قربان کے سپرد کچھ اور بھی ذمہ داری کی گئی جو اس نے پوری کر لی تھی۔ غازی شاہ نے اسے کیتھرائن کا پیغام دیا تو قربان کیتھرائن کے سامنے پہنچ گیا۔ جی ہاں بی بی سائیں، قربان نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، کام ہو گیا تمہارا؟ جی بی بی سائیں، آپ نے حکم دیا تھا، کام کیسے نہ ہوگا؟ جگہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بی بی سائیں، آپ وہاں دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے قربان، اب تمہیں علی مراد گوٹ جانا ہے؟ بالکل جانا ہے بی بی سائیں۔ کیا غازی شاہ نے تمہیں بتا دیا کہ تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ نہیں، چھوٹے سائیں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں طلب کرتی ہو تو ہم حاضر ہو گئے۔ وٹھل نام ایک سپیرا ہے، وہاں سانپ پکڑتا ہے۔ ہاں، نکما ہے زمانے بھر کا، سانپ بھی نہیں پکڑے جاتے ٹھیک طرح سے، اس سے جانتے ہو؟ اچھی طرح سے۔ سکھا کو جانتے ہو؟ اصل میں ہم لوگ یہاں آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں رہنے والے تقریباً تمام ہی لوگوں کو جانتے ہیں، اور پھر سکھا کو اس لیے جانتے ہیں کہ وہ بڑی بی بی سائیں کی منہ چڑی ہے۔ ہاں، اس کا بیٹا پھیکا، پھیکا کہتے ہیں اسے ہم سب۔ پھیکا اور اس کے دونوں بیٹوں کو جس طرح بے ہوش یہاں لے آؤ، اٹھا کر لائیں بی بی سائیں یا اس کی مرضی سے؟ اس کے بیٹے ہیں کتنے بڑے، ایک 9 سال کا، ایک 4 سال کا، بس جیسے بھی مناسب سمجھو لے کر آؤ، چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ رات تک پہنچ جائیں گے بی بی سائیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ بات تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی بی بی سائیں، آپ اطمینان رکھو، جاؤ، کیتھرائن نے کہا، اور قربان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رات کو 8:30 بجے قربان اپنا کام کر کے واپس آ گیا۔ سکھا کے بیٹے پھیکا کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا، اس کے دونوں معصوم بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ پھر کیتھرائن کو اطلاع دی گئی۔ ادھر وٹھل کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور وٹھل کی حالت خراب تھی۔ قربان اسے زبردستی جنگل سے اٹھا کر لے آیا، اس وقت جب وٹھل سانپوں کی تلاش میں بین بجا رہا تھا۔ قربان کی جیب اسی گردن پر پہنچی تھی، اور وٹھل چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ سامنے والے بل میں سانپ موجود تھا جو آہستہ آہستہ اپنا پن باہر نکال رہا تھا، لیکن جیپ کے انجن کی آواز سن کر وہ اس بل میں داخل ہو گیا، اور وٹھل چونک کر قربان کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، قربان سائیں، آپ خیریت سے تو ہو؟ ادھر کیسے نکل آئے؟ وٹھل آ جا، جیپ میں بیٹھ جا، کدھر چلنا ہے سائیں؟ کوئی سانپ وغیرہ پکڑوانا ہے؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لے، آ جا۔ اور وٹھل جیپ میں آ بیٹھا۔ اس جیپ میں سکھا کا بیٹا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی قربان دھوکہ دے کر ہی لایا تھا، کہا تھا کہ اسے اس کی ماں بلا رہی ہے، دونوں بچوں کو شرجیلا بیگم کچھ دینا چاہتی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں ساتھ چل پڑے، اور سکھا کا بیٹا پھیکا بچوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ چکرا گوٹھ پہنچ گئے۔ جب قربان نے کیتھرائن کو اطلاع دی تو کیتھرائن نے کہا،
ایسا کرو، اب سکھا کو لے جا کر اس کمرے میں چھوڑ دو جہاں اس کا بیٹا اور دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وٹھل کہاں پر ہے؟ بند ہے۔ اس سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ بہرحال باقی ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، جو کچھ میں کروں گی وہ قربان کسی کے بھی کانوں تک نہیں جانا چاہیے۔ بی بی سائیں پر قربان وفادار ہے۔ آپ کبھی بھی اسے آزما کر دیکھ لو، بی بی سائیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ قربان کی ضمیر میں شامل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ سکھا کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں اس کا بیٹا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ سکھا کی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ بند کمرے میں اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب اس کے برے دن آ گئے ہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں پہنچا دی گئی۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ تو یہاں کیسے آ مرا؟ کیسے آیا تو ادھر؟ ابھی تجھے پتہ نہیں کہ تو کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے؟ اماں تو نے ہی تو بلایا تھا مجھے۔ قربان صاحب مجھے یہ کہہ کر لایا کہ شرجیلا بیگم نے میرے کو بلایا ہے اور تو اس کے پاس موجود ہے۔ اور ان بچوں کو کیوں بلایا ہے تو؟ یہ بھی تو نے ہی کہا تھا اماں۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کیا ایسی بات نہیں؟ سکھا ہزاروں قطار رونے لگی۔ کیا ہو گیا ماں؟ کچھ بول تو صحیح میرے کو۔ مجھے بتا تو بابا، بات کیا ہے؟ بات میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ پھیکا پریشان ہو کر بولا، کیا بتاؤں؟ میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ اور کدھر سے آ رہی ہے مصیبت؟ پھیکا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ سکھا روئے جا رہی تھی۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد قربان دو آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ چلو، اس نے کہا اور پھیکا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کدھر قربان سائیں؟ بات کیا ہے؟ میرے کو کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پھیکا نے ہا کے کہا اور قربان ہوئی نظروں سے پھیکا کو دیکھنے لگا۔ میں نے منع تو نہیں کیا، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ چلو سائیں، پر میرے کو بتا دو کہ بات کیا ہے۔ بہت جلدی ہے بات معلوم کرنے کی پھیکا، ابھی تھوڑی دیر رکو بابا، سب پتہ چل جائے گا۔ قربان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ پھیکا اس کے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ سکھا بھی ساتھ تھی۔ باغ کے ایک اندرونی گوشے میں ایک جگہ کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ غازی شاہ نے قربان کی مدد سے اپنے ارد گرد ایک محفوظ حصار قائم کر لیا۔ سکھا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کیتھرائن کے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے کو معاف کر دو بیگم سائیں، اللہ کے واسطے ہم کو معاف کر دو، میں تو بس نمک حلالی کی تھی، میرے کو نہیں معلوم تھا بڑی بیگم سائیں کیا کرنے والی ہے۔ قربان، غازی شاہ کی آواز ابلی۔ سائیں پر قربان بولا، اس کتے کو کیتھرائن کے پاس سے دور ہٹا دو۔ جی سائیں، قربان نے کہا اور آگے بڑھ کر سکھا کے بال پکڑ لیے، پھر اسے زور سے گھسیٹ کر دور دھکیل دیا۔ پھیکا جلدی سے ماں کی طرف لپکا۔ کیا کر بیٹھی ہو؟ کیا کر دیا ہے تو نے؟ میرے کو بھی تو بتا اماں، اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قربان سائیں، بابا انسان کو انسان سمجھو، باندھ دو اس حرام زادے کو، ہاتھ پاؤں کس دو اس کے۔ غازی شاہ گھرا کر بولا، اور دو گن مینوں نے اپنی گنیں رکھ دی۔ پھر پھیکا کو رسیوں سے کس دیا گیا۔ اس کے دونوں بچے رو رہے تھے اور سہم کر دادی سے لپٹ گئے۔ ہم تو بہت غریب ہیں غازی شاہ، رایا ہیں آپ کی، ہم پر یہ ظلم کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھیکا نے روتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں دو آدمی وٹھل کو بھی اسی جگہ لے آئے۔ چلو پورے ہو گئے۔ کیتھرائن کی آواز ابری، کیا کیا ہے ہم نے بی بی سائیں؟ وٹھل بولا، اس سے پوچھو، بول کتیا، کیا کیا ہے ان سب نے؟ کیتھرائن نے سکھا کی طرف اشارہ کر کے کہا، برا میں نے کیا ہے بی بی سائیں، یہ بیچارے تو بے قصور ہے۔ سکھا روتے ہوئے بولی، کیا کیا ہے تو نے اپنے بیٹے کو؟ کیتھرائن نے کہا، بی بی سائیں، سکھا نے کہا تو کیتھرائن نے پاس پڑی ہوئی درخت کی ایک شاخ اٹھا لی اور پوری قوت سے سکھا کی کمر پر ماری۔ سکھا تکلیف سے بلبلا اٹھی اور ہائے مر گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، معاف کر دو بی بی سائیں، اللہ آپ کو اولاد دے۔ کیوں؟ یہی کہہ رہی ہے نا تو؟ بتا اے کتیا کی بچی بتا۔ کیتھرائن نے پہ در پہ کئی چھڑیاں سکھا کو رسیدی اور سکھا زمین پر گر پڑی۔ بڑی بھول ہو گئی ہے مجھ سے، بڑی غلطی ہو گئی پھیکا، بیگم سائیں کے کہنے سے میں نے وٹھل سے سام کی زبان حاصل کی اور بیگم سائیں نے وہ زبان چھوٹی بیگم سائیں کو کھلا دی اور چھوٹی بیگم سائیں بیمار ہو گئی۔ صرف بیمار ہو گئی؟ کیتھرائن نے چھڑی نکالی، خون کی الٹیاں لگ گئی تھیں اور کیتھرائن نے کہا، اور وہ بانجھ ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ کیا؟ وٹھل اور پھیکا کی آواز ابڑی۔ ہاں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، مگر یہ میں نے نہیں کیا سائیں غازی شاہ، یہ تو آپ کی اماں نے کیا ہے۔ سائیں میرا یہ قصور ہے؟ انہیں یہ بات کس نے بتائی تھی؟ بتائی تو میں نے تھی۔ سکھا میں اب جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ماں بے شک نہیں بنوں گی، لیکن کیتھرائن شدت جذبات سے خاموش ہو گئی۔ غازی شاہ کھڑا ہو گیا۔ انتظار مت کرو کیتھرائن،
سزا سب کو ملے گی، ابتدا کر دو۔ پہلے اس کتیا اور اس کے ساتھ اس سازش میں شامل ان لوگوں کو سزا دو۔ قربان۔ غازی شاہ نے قربان کو آواز دی، سائیں پر قربان۔ قربان نے جواب دیا۔ غازی شاہ کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ جو کچھ اس نے سکھا کی زبانی سنا تھا اس نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ شرجیلا نے ماں ہونے کا ثبوت تو نہیں دیا، بہرحال اس وقت اس پر جو دیوانگی طاری تھی وہ فطری تھی۔ قربان اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ غازی شاہ نے کہا، ڈال دو ان تمام حرامزادوں کو اس گڑھے میں، زندہ دفن کر دو انہیں، مٹی ڈال دو ان پر، ہاتھ پاؤں باندھ دو ان کے، چلو جلدی کرو۔ وٹھل، پھیکا اور سکھا گڑ گڑانے لگے۔ پھیکا کے ہاتھ پاؤں تو پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ گن مینوں نے وٹھل کو بھی گرا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ گڑھا جو کیتھرائن نے تیار کرایا تھا پیچھے ہی موجود تھا۔ دونوں بچے بھی رو رہے تھے۔ سکھا گڑ گڑا کر دھائی دے رہی تھی، رحم کرو بی بی سائیں، رحم کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ، چھوٹے سائیں معافی دے، ہمیں معاف کر دو چھوٹے سائیں۔ معاف کر دوں؟ پاگل ہوں نا؟ تو نے میرے مستقبل کے چراغ بجھا دیے، میرا مستقبل تاریک کروا دیا، ایک عورت سے ماں بننے کا حق چھین لیا۔ کس زبان سے معافی مانگ رہی ہے؟ کس زبان سے معافی مانگ رہی ہے؟ تو نے میری اولادوں کو قتل کر دیا نا، بول، قتل کیا ہے نا تو نے میری اولادوں کو؟ معافی دے سائیں، معافی دے دو، میرے کو معافی دے دو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دیکھوں گا، سوچوں گا، چلو سب سے پہلے اس کتے کو گڑھے میں ڈال دو۔ غازی شاہ نے پھیکا کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ گن مینوں نے پھیکا کو پیروں اور ہاتھوں سے پکڑا اور پورے قوت سے گڑھے میں اچھال دیا۔ پھیکا بری طرح چیخا تھا، ارے مر گیا رے، مر گیا سائیں، مر گیا سائیں، معاف کر دو مجھے سائیں، میرے کو تو کچھ معلوم نہیں تھا سائیں، آپ یقین کرو اگر میرے کو معلوم ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا سائیں، میرے کو معافی دے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، معاف کر دو سائیں۔ کیوں بڑھیا، دیکھا یہ تیری اولاد ہے، ابھی یہ منو مٹی تلے دبے گا، دونوں بچوں کو ڈال دو اس میں، غازی شاہ نے کہا، اور گن مینوں نے اس کی ہدایت کی تعمیل بھی کی۔ بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، سکھا بری طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ معافی دے دو سائیں، غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا دو، ہماری آنکھیں نکلوا دو سائیں، ان بچوں کا قصور نہیں ہے۔ جب میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا سکھا، تیری وجہ سے، تو پھر تیرے یہ پوتے کیسے زندہ رہیں گے؟ سائیں بہت چھوٹے ہیں گے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سائیں، قصور تو میں نے بھی نہیں کیا۔ اگر میرے کو معلوم ہوتا کہ ایسی کوئی بات کی جا رہی ہے سائیں، میں بھی کبھی اس سازش کا شکار نہ ہوتا۔ سائیں میرے کو تو بلا وجہ مارا جا رہا ہے، میں تو ہوں ہی سپیرا، میرے کو کیا معلوم تھا کہ یہ عورت سام کی زبان میرے سے اس کے لیے لے رہی ہے سائیں، ہم تو باپ دادا سے آپ کی ریت ہیں، آپ کا نمک کھا کر جیتے آئے ہیں سائیں، آپ ہی کے نام بھی گن گاتے آئے ہیں سائیں، ہمارے ساتھ ایسا مت کرو، ہم تو ہیں ہی سپیرے، ہمارے کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، ہم تو کبھی ایسا نہ کرتے، دیکھ رہی ہو کیتھرائن، اپنی جان پر بنی تو سب ہمارے وفادار بن گئے۔ جانتے ہو غازی شاہ یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جان چکی ہوں، خیر محمد گوٹھ حریت پسندوں کا گوٹھ تھا نا، انگریزوں کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں خیر محمد گوٹھ نے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو تمہارا نمک خوار کہہ رہے ہیں، تمہاری نمک کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ سائیں بڑے مذہب پرست ہیں، انہوں نے انگریزوں سے جنگیں کی ہیں، انہوں نے سائیں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور بیگم سائیں کے کہنے کے مطابق خیر محمد گوٹھ کا کوئی بھی فرد یہ نہیں چاہتا ایک انگریز عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد خیر محمد گوٹھ کی جائیداد کی مالک بنے سائیں، یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ تمہارا حصہ تمہیں نہیں ملے گا، یہ زمین جائیدادیں کھیت باغات تمہیں دینے پر آمادہ ہیں، لیکن کیتھرائن کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ سائیں آپ ہی بتاؤ، کیا میں کسی فقیر کے گھر سے اٹھ کر آئی ہوں؟ میں کیتھرائن، میں تمہارا خاندانی بیک گراؤنڈ جانتا ہوں سائیں، مجھے یا میری اولاد کو کچھ نہیں چاہیے تھا یہاں، اگر ایسا ہی تھا تو ہم اپنے بچوں کو لے کر لندن چلے جاتے، وہاں جیتے ہم سائیں، میری زندگی لینے کی بھرپور کوشش کی گئی، میں اب بھی بیگم سائیں کو برابر برا نہیں کہوں گی، ماں ہے تمہاری، اگر وہ تمہیں پیدا نہ کرتی تو تم مجھے کہاں سے ملتے؟ غازی شاہ، لیکن سام کے یہ بچے جو اگر کل بیگم سائیں یہ کہہ کر کھڑی ہو جائیں کہ کیتھرائن کو خیر محمد گوٹھ سے نکال دیا جائے تو یہ سب ان کی آواز میں آواز ملائیں گے، یہ تمہارے دوست کہاں سے ہوئے؟ کیتھرائن میرے دل پر اور زخم مت لگاؤ،
کس کی مجال ہے جو تمہیں خیر محمد گور سے نکالنے کا مطالبہ کرے؟ ایک بات کہہ رہی ہوں غازی شاہ، ایک بات کہہ رہی ہوں، یہ لوگ جو 2 دہائیاں دے رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، میں ان کی بات تمہیں بتا رہی ہوں۔ قربان، غازی شاہ نے کہا، سائیں پر قربان، مٹی ڈلوا دو ان سب پر، اس حرام زادی کو بھی پھینک دو اس گھڑے میں، ڈلوا دو ان سب پر مٹی۔ جی سائیں، چلو کام شروع کرو۔ قربان نے کہا اور سکھوں کو بھی گھڑے میں ڈلوا دی اور ان پر مٹی ڈالی جانے لگی۔ وٹھل اور پھیکا کے چہرے اب دہشت سے پھیکے پڑ گئے تھے، بچوں کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تھی، وہ آنکھیں مسل مسل کر چیخ رہے تھے، لیکن جب مٹی کھلے ہوئے منہ سے اندر گئی تو ان کے دم گھٹنے لگے، وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگے، اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مٹی ڈالنے والوں نے پاؤڈر مار مار کر انہیں گڑھوں میں گرایا۔ سکھا بے حد خاموش ہو گئی تھی، مٹی ان کے چہروں پر پڑی اور بہت تعداد میں ایک دم پڑی تو ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر رفتہ رفتہ گڑھے کو بند کیا جانے لگا۔ 5 افراد زندہ زمین میں دفن کر دیے گئے، اور جب منو مٹی ان پر پڑ گئی تو یہ کام کرنے والوں نے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا اور پاؤڈروں سے مٹی برابر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک خاموش قبر بن گئی تھی، بالکل زمین کی سطح سے ہموار کیتھرائن خود اس قبر کی نگرانی کر رہی تھی۔ کم از کم ایک عورت کا اس قدر سنگ دل ہونا ایک ناقابل یقین سی بات تھی، لیکن تاریخ سے دور کی بات نہیں، ایسی عورتیں اس روئے زمین پر پیدا ہو چکی ہیں اور تاریخ میں اپنا نام درج کرا چکی ہیں۔ وہ انتہائی سنگ دل اور وحشی تھیں اور انہوں نے انسانی زندگی کو کھلونے سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ کیتھرائن بھی انہی میں سے ایک تھی، قابل نفرت قوم کی ایک فرد جو اپنے دشمنوں سے انتقام لے رہی تھی۔ کیتھرائن نے اپنی نگرانی میں وہ قبر برابر کرائی اور اس کے بعد گہری گہری سانسیں لیتی ہوئی غازی شاہ کی جانب دیکھنے لگی، پھر بولی، آؤ سائیں، بیٹھتے ہیں، چل کر تھک گئی ہوں میں۔ قربان، جی بی بی سائیں۔ قربان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، ان تمام لوگوں کو انعام دو اور ان میں سے ایک بات کہو کہ ان کی زبانیں کبھی نہ کھلیں، ورنہ برابر میں ایک دوسرا گڑھا بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھا دوں گا بی بی سائیں، ویسے یہ سارے بندے اپنے ہیں، ان میں سے ایک کی بھی مجال نہیں کہ بی بی سائیں کے خلاف زبان کھولے۔ کیتھرائن غازی شاہ کو لے کر اپنی آرام گاہ میں آ گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے ایک ملازموں سے شربت طلب کیا اور تھوڑی دیر کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس تیار کر کے غازی شاہ کو دیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں سائیں، انسان انسان ہی ہوتا ہے، یہ سب تمہاری قوم کے آدمی تھے، تمہیں ان کی موت کا خوب افسوس ہوا ہوگا۔ غازی شاہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے دل پر اور زہر مت لگاؤ کیتھرائن، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ان کے خاندان کے اور بھی افراد جہاں ہیں تو میں ان کو بھی گرفتار کر کے ایسے ہی کسی گڑھے میں دفن کرا دوں۔ کیتھرائن، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری ماں جس نے مجھے اپنے پیٹ سے پیدا کیا اس طرح میری نسل کشی کرے گی، مجھے اس کی کوئی امید نہیں تھی۔ کیتھرائن، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہی ایک گڑھا اور تیار کراؤں اور اس میں ان سب کو دفن کر دوں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آئی، لیکن اسے فوراً ہی اپنی اس مسکراہٹ کو دبا لیا اور سنجیدہ چہرہ بنا کر بولی، نہیں سائیں نہیں، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بیگم صاحب کے خلاف آج تک میں نے کوئی لفظ نہیں نکالا، یہ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے موت کی گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنی دشمنی ہو گئی انہیں مجھ سے، میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، میری جان لینے کی کوشش کی، مجھے تو حیرت ہے کہ میں بچ کیسے گئی۔ غازی شاہ نے ہاتھ میں پکڑا اور شربت کا گلاس نیچے رکھا اور گررائی ہوئی آواز میں بولا، رشتہ ختم کر دیا ہے، اماں نے میرا اور اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے، اور جب رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو دشمن صرف دشمن رہ جاتا ہے۔ میں جواب طلب کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں ان سے کہ بیگم سائیں، آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میری بیوی کی زندگی لینے کی کوشش کریں؟ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ نے میرے بچوں کو ختم کر دیا؟ آپ اگر میرے خلاف تھیں تو ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکال لیتی۔ بات کرتا ہوں کیتھرائن، بتا دیتا ہوں کہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، انہوں نے میرا مستقبل ختم کر دیا، میرے بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا، تو میں بھی ان کے بیٹے کو دنیا سے واپس بھیج سکتا ہوں، میں بھی تو مکرم شاہ کو زندگی سے محروم کر سکتا ہوں، ان کی گود حالی کر سکتا ہوں۔ غازی شاہ انتہائی جوش کے عالم میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ کیتھرائن نے مکاری سے آگے بڑھ کر کہا، نہ سائیں، نہ بالکل نہ، کہہ چکے ہو تم کہ میری جنگ کی کمان میرے ہی ہاتھ میں رہنے دو، مجھے لڑنے دو گے سائیں، مجھے لڑنے دو گے؟ تم نہیں سمجھتے دشمن کو مار دو گے تو دشمنی کس سے کرو گے؟ غازی سائیں،
کچھ تو ہمارے پاس رہنے دو، دشمنی کا کھیل بھی برا نہیں ہوتا، ہم بھی کھیلنا چاہتے ہیں سائیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے، آپ بالکل ایسا نہیں کرو گے۔ میرا سینہ سلگ رہا ہے کیتھرائن، کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ کیوں بیر باندھ لیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہر شخص اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، ہماری اپنی روایتیں ہیں، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے بھی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایسا محاذ ہمیں نظر نہیں آیا، ہمارے خلاف یہ محاذ کیوں بنایا گیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا سائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس مجھے ایک موقع دو کہ جو کچھ میں کرنا چاہتی ہوں مجھے کرنے دو، میرا راستہ مت روکو، مشورہ کر لوں گی تم سے، مگر غازی شاہ نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیتھرائن نے جو کچھ بھی منصوبے بنائے ہوں، بہرحال غازی شاہ اس کی مٹھی میں تھا۔ شرجیلا کیتھرائن کے خلاف سب سے بڑی محاذ بنی ہوئی تھی۔ مکرم شاہ نرم مزاج آدمی تھا، پھر ویسے بھی اسے زمین اور جائیدادوں کے مسئلے سے فرصت نہیں ملتی تھی جو گھر کی باتوں پر غور کرتا۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ بھی متاثر ہو جاتا، ورنہ اس کی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ انہی ذمہ داریوں کے درمیان آخرکار افریشم کے ہاں ولادت ہوئی اور اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ حویلی میں خوشیاں دوڑ گئیں، شرجیلا مسرت سے نہال ہو گئی۔ پرانی حویلی میں ایک ملازم خوشی سے چلتا پھر رہا تھا، مکرم شاہ بھی بہت خوش تھا۔ ادھر افریشم کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی، بیٹے کی آرزو سب کی دل میں تھی۔ شرجیلا نے بڑی خوشیاں منائیں، لیکن اس دوران نہ تو غازی شاہ مبارک دینے آیا، نہ ہی کیتھرائن۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مکرم شاہ کے دل میں ایک دکھ ضرور تھا۔ شرجیلا سے کسی نے اس بارے میں کہا تو اسے نفرت سے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ان دونوں نحوسوں کا دور رہنا بھی زیادہ اچھا ہے، میں اپنے بیٹے پر ان کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ لیکن نہ جانے کیوں مکرم شاہ کے دل میں بھائی کا خیال آیا۔ مٹھائی لے کر مشرقی حصے میں پہنچا، لیکن یہاں منظر ہی دوسرا تھا۔ کیتھرائن مٹھائی کا بہت بڑا ٹوکرا رکھے ہوئے حویلی کے ملازموں کو مٹھائی اور ایک کپڑا جوڑا دے رہی تھی۔ باہر کے لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے اور غازی شاہ خوشی سے ناچ رہا تھا۔ مکرم حیرانی سے یہ منظر دیکھنے لگا، وہ سامنے نہیں آیا بلکہ پیچھے ہی سے ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ حیرات لینے والے ایک بزرگ نے کہا، سائیں غازی شاہ کس خوشی میں ناچ رہے ہو آپ؟ ہمارے کو بتاؤ تو صحیح۔ ارے بے وقوف، میں چاچا بنا ہوں چاچا، مجھے چاچا کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن بنا تو ہوں چاچا، اور یہ چاچی جو تم لوگوں کو 3 دن سے حیرات بانٹ رہی ہے یہ چاچی ہے۔ ایک حویلی کے ملازم نے جو بہت منہ چڑھا ہوا تھا کہا، شاہ جی آپ برا نہ مانو تو ایک بات ہم بھی کہیں کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ مطلب کیا ہے تیرا؟ تاکہ انہوں نے آپ کو کوئی عزت نہیں دی، اپنے ہاتھوں سے آپ کو مٹھائی تک نہیں کھلائی، میرے کو یہ بات معلوم ہے۔ آپ ادھر 3 دن سے ناچ رہے ہو اور وہ لوگ آپ سے الگ رہ کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ غازی شاہ رک گیا، پھر اس نے کہا، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ میری ماں اور میرے بھائی کے خلاف ایک لفظ اگر تم لوگوں نے کہا تو تمہاری زبانیں نکال کر باہر رکھ دوں گا۔ ارے ٹھیک ہے، ابھی نہیں آیا وہ میرے پاس، تھوڑا سا بڑا ہوگا تو خود ہی چاچا چاچا کہہ کر دوڑتا چلا آئے گا، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا چاچا ہوں اور یہ چاچی۔ معافی دو سائیں، ہم نے تو ایسے ہی جو بات ہمارے دل میں آئی ہم نے کہہ دی، ملازم نے کہا، لیکن مکرم شاہ پر گھڑوں پانی پڑ رہا تھا۔ کیسے ہیں یہ دونوں بے وقوف، کیسے ہیں؟ مگر اسے خود ہی غور بھی کیا اور سوچنے لگا، یہ تو کیسے بھی نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے یہ گوشہ اپنا لیا اور یہیں گوشہ نشین ہو گئے۔ برائی تو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم نے صرف اپنی ایک نافرمانی کی سزا کے طور پر ان لوگوں کو تمام حقوق سے محروم کر دیا، یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاموشی سے مٹھائی لے کر واپس چلا آیا، اس نے اس وقت یہ ظاہر نہیں کرنا چاہا تھا کہ اسے ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کا علم ہو گیا ہے، لیکن اپنی آرام گاہ میں پہنچ کر بہت الجھا رہا۔ افریشم سے ملا، افریشم بہت خوش تھی، بچہ بہت پیارا تھا اور اس کے لیے تمام ضروری کاروائیاں ہو رہی تھی۔ افریشم نے کہا، شاہ جی آپ کے چہرے پر کچھ فکر کی لکیریں دیکھ رہی ہوں۔ افریشم آج مجھ پر ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف ہوا، میں بہت حیران ہوں۔ شاہ جی کیا بات ہے، بتائیے تو صحیح۔ افریشم، ہم نے غازی شاہ کو مٹھائی کا ایک ڈبہ تک نہیں بھجوایا، کیتھرائن کو ہم نے ایک بار یہاں آنے کی دعوت بھی نہیں دی، مگر اس کو منع کس نے کیا؟ شاہ جی وہ جب بھی چاہے یہاں آ سکتی ہے، ہر حویلی پر اس کا بھی تو حق ہے۔ میں جانتا ہوں، کیوں نہیں آئی؟ آپ بتاؤ سائیں، اماں اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں، وہ اس کی آمد کو پسند نہیں کرتی، شاید ایک بار اسے کہہ بھی دیا گیا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ شدید بیمار ہوئی لیکن اماں اسے دیکھنے تک نہیں گئی۔ اب تم خود بتاؤ، یہ بات دلوں میں نفرتوں کو پروان چڑھاتی ہے یا محبتیں پیدا کرتی ہے؟ افریشم سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، شاہ جی آپ یقین کرو، مجھے تو جب بھی موقع ملتا ہے میں کیتھرائن سے ملتی ہوں اور اسے بہنوں جیسا سلوک ہی کرتی ہوں، میں تو کبھی اسے منہ نہیں موڑا، مگر اماں کے سامنے میں کیسے بول سکتی ہوں؟ آپ خود مجھے بتاؤ۔ افریشم، میں تم سے ایک بار پھر مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، مکرم شاہ نے کہا، اور افریشم سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی،
حکم کرو سائیں، اگر آپ میرے کو اس قابل سمجھتے ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ جانتے ہو میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس طرف گیا، کس طرف؟ غازی شاہ کی طرف۔ تو پھر کیا اسے مٹھائی واپس کر دی؟ نہیں، میں نے اسے مٹھائی دی ہی نہیں۔ کیوں؟ جب میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے دیہ نہیں دیکھا، لیکن میں چھپ کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ ایک طویل قطار بنی ہوئی تھی، غریبوں کو کپڑا اور روٹی وغیرہ نقد پیسے بانٹے جا رہے تھے۔ اچھا پھر، اور وہ پاگل نادشاہ تھا کون؟ غازی شاہ خوشی سے نادشاہ تھا۔ کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگا تو ان میں سے ایک فقیر نے کہا کہ سائیں غازی شاہ تم کیوں ناچ رہے ہو؟ برا مان گیا، جھلا کر بولا، پتہ ہے تم لوگوں کو میں چاچا بنا ہوں؟ کیسے سائیں، کیسے؟ آفریشم نے تجسس سے پوچھا، کسی نے کہا تم نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی؟ تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بڑا ہو کر چاچا چاچا کہتا میرے پاس آئے گا۔ آفریشم، یہ تو ظلم ہے، بچہ ہی تھا، وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا لندن، میں نے بھیجا اسے۔ اب میں بھی آفریشم تمہیں بتاؤں، میرے دل میں بھی اس کے لیے یقین کرو اولاد جیسا ہی پیار تھا، چھوٹا بھائی ہے میرا۔ میں نے سوچا کہ یہ مستقبل کا بہت بڑا وڈیرا بن کر آئے گا، میں اسے ساری جائیداد، ساری زمینیں سونپ دوں گا، بالکل اس طرح جیسے ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنی تمام فراخت دے دیتا ہے۔ آفریشم، یہی جذبات ہے میرے دل میں اس کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے جان بوجھ کر لندن بھیجا تاکہ میں دولت اور جائیداد میں اوپر قبضہ کر لوں۔ آفریشم، ایسا نہیں تھا، یقین کرو ایسا نہیں تھا، میرے دل کے گوشے میں کبھی یہ تصور ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بھیجا۔ اس بیوقوف نے بہت بڑی غلطی کی۔ انگریز قوم سے ہماری کبھی نہیں بنی، خیر محمد گوٹھ کی ایک تاریخ رہی ہے، یہاں انگریزوں سے صرف دشمنی کی گئی ہے، صدیوں سے انگریزوں کے خلاف یہاں رد عمل رہا، اور یہ بھی خیر محمد گوٹھ کی ایک تاریخ ہے کہ انگریزوں نے ہر جگہ اپنے قدم جما لیے، مگر خیر محمد گوٹھ ان کے تسلط سے آزاد رہا۔ کیتھرائن سے اصلی نفرت کی جاتی ہے، میں ہی نہیں بلکہ تم، یقین کرو، اب تو میں لوگوں کی نگاہوں سے چھلنی ہوا جاتا ہوں، شاید کسی کو دشمن کے تیروں سے اتنی تکلیف نہ پہنچی ہو جتنی مجھے لوگوں کی نگاہوں سے پہنچتی ہے۔ ان نگاہوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ سائیں، ہمارے بزرگوں نے تو انگریزوں کے چہروں پر کالک ملی ہے، انہیں کتا بنا کر خیر محمد گوٹھ سے بھگایا ہے، پر سائیں غازی شاہ نے کیا کیا؟ وہ جو ایک سفید کتیا پکڑ لایا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوال لوگوں کی نگاہوں میں ہے، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے آخرکار کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آفریشم جن کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں، مگر ادھر وہ دیوانہ ہمارے بچوں کی خوشی میں ناچ رہا تھا، خیراتیں بانٹ رہا ہے۔ آفریشم گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی، بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، ایک بار سائیں، ایک بار اماں سے بات کر لو، اس کا مشورہ لینا بڑا ضروری ہے، ویسے بھی ہمیں اپنے بچے کو شادی شاہ سے دور نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ دلوں میں برائیاں پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ آفریشم کی بات پر مکرم شاہ گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، میرا دل کہتا ہے بابا، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ دے، اولاد کی طرح ہے وہ میری، میرے دل میں اس کے لیے دکھ ہے، اتنا دور ہو گیا ہے وہ مجھ سے، پر میرے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ چاچا ہے، وہ اس کا ہے تو صحیح۔ آفریشم، کوئی کسی سے رشتے چھین سکتا ہے؟ میرے کو بولو۔ نہیں چھین سکتا سائیں، بالکل نہیں چھین سکتا۔ اماں سے بات کرتا ہوں بابا، لیکن میرے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ مکرم شاہ وہاں سے نکل کر شرجیلہ کے پاس پہنچ گیا، بچہ اس وقت شرجیلہ کے پاس ہی تھا، اور شرجیلہ اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، دو ملازمائیں اس کے پاس موجود تھیں جو شرجیلہ سے بچے کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ مکرم شاہ نے انہیں غور سے دیکھا اور دونوں سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شرجیلہ نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کو گود میں لینے کا پیار دل میں مچل رہا ہوگا، یہ لو پکڑ لو، ہم کب منع کرتے ہیں؟ نہیں بیگم سائیں، آپ کا غلام آپ کے قدموں میں ایک اور مقصد کے حصول کے لیے حاضر ہے، بولو، بیٹھ جاؤ۔ شرجیلہ نے کہا اور مکرم شاہ بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، دل نہیں مانا تھا، مٹھائی لے کر مشرقی حویلی گیا غازی شاہ کے پاس، پھر بدتمیزی کی اس نے تم سے، نہیں ناچ رہا تھا، ماں خوشی سے ناچ رہا تھا، خیرات بانٹ رہا تھا۔ خانم شرجیلہ کے چہرے پر حیرت کے نقوش شبے، دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، تم نے اسے ملاقات کی ہی نہیں اماں، بس یہ دیکھ کر واپس چلایا، وہ جہاں ملنے آیا، اماں کب آتا ہے وہ؟ آپ بتاؤ، جو سختیاں اور جو پابندیاں اس پر لگائی گئی ہیں ان کے تحت کب آتا ہے وہ؟ تو پھر اماں آپ بولو، یہ تو بری بات ہے، میرا دل نہیں مانتا، آپ اس کو اجازت دو، مجھے سوچنے دو۔ شرجیلہ نے کہا اور کسی خیال میں ڈوب گئی، دل میں ایک دم ہلچل مچ گئی تھی، غازی شاہ مکرم شاہ کے بعد اس دنیا میں آیا تھا، ننھا سا پیارا سا، اس کے ذہن میں اس فلم سے چل پڑی، غازی شاہ اسے بہت عزیز تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی تھا، تاریخ بدلنے پر تل گیا تو وہ علی خیر محمد گوٹھ کی۔ بے شک انسان کو انسان سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن تاریخ صدیوں میں بنتی ہے، اور اس تاریخ کے امین اس تاریخ کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جرم بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جرائم ناقابل معافی ہوتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا،
رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے مکرم شاہ، وہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بھائی، اور یہ بچہ اس کا بھتیجا، بڑا مضبوط رشتہ ہے اس کا اس سے۔ ہو سکتا ہے کل میری موت کے بعد مجھے یہ رشتہ توڑنے کا مجرم قرار دے دیا جائے، تم اسے اس سے ملا دو جیسے تمہارا دل چاہے، دیکھو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اماں اسے معاف کر دو۔ دیکھو میں ابھی یہ تمام باتیں سوچ رہی تھی، وہ میرا نہیں ہے، علی خیر محمد گوٹ کی تاریخ کا مجرم ہے، اور تاریخ نے آج تک بہادر شاہ ظفر کو نہیں معاف کیا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اسے اس سے ملا دوں، ہاں جیسے تم مناسب سمجھو۔ سرجیلا نے بچہ مکرم شاہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا، مکرم شاہ اس وقت کسی پسو پیش کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بچے کو لے کر وہاں سے چلا آیا اور آفریشم کے پاس پہنچ گیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے آفریشم؟ اللہ سائیں کی مہربانی ہے۔ پرانی حویلی چل سکتی ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، تو پھر تیار ہو جاؤ، جو حکم سائیں۔ آفریشم نے کہا اور تیار ہو گئی، مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مضبوط جسم رکھتی تھی، حالانکہ ابھی چلا بھی نہیں نہایا تھا، لیکن بہرحال تیار ہو گئی۔ بچے کو بھی خوبصورت کپڑے پہنائے گئے اور مکرم شاہ نے بچہ آفریشم کی گود میں دے دیا، پھر خود آگے آگے اور آفریشم پیچھے پیچھے چل پڑی۔ پرانی حویلی میں جب وہ دونوں داخل ہوا تو غازی شاہ بیرونی چبوترے پر، جہاں بہت ہی حسین گھاس لگی تھی اور پھول کھلے تھے، کیتھران کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ آفریشم بہت پیچھے تھی، کیتھران اس وقت بھی 4-6 ملازموں کے سامنے بٹھائے انہیں کپڑے اور مٹھائی دے رہی تھی۔ دونوں نے چونک کر مکرم شاہ اور غازی شاہ کھڑا ہو گیا۔ حیرانی ہے عادت سائیں، آپ ادھر آئے، آپ کی بڑی مہربانی، یا پھر کسی غلطی کی سزا دینے آئے ہیں آپ مجھے؟ ہاں تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دینے آیا ہوں، دے دے سائیں دے دے، میں نے غلطیاں ہی غلطیاں کی ہیں، سب سے بڑی غلطی میں نے اس دنیا میں آنے کی ہے، کیا کہوں آپ سے سائیں؟ آپ بڑے ہو، میرے حکم کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غلطی ہو رہی ہے سائیں، پر میں کیا کروں؟ آپ میرے کو بولو، اس کی اجازت بھی نہیں ہے مجھے، کیا بھتیجا ہوا ہے میرے ہاں، ہم لوگ خاندان بدر ہیں، پر ہے تو صحیح، خوشیاں منا رہے ہیں اس کی۔ آپ کو کیا بولے؟ اچانک ہی کیتھران کی نگاہ پیچھے اٹھی تو وہ ایک دم حلق سے ایک آواز نکال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس آواز اور غازی شاہ بھی گردن گھما کر دیکھا۔ آفریشم بچہ ہاتھوں پر لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ کیتھران بیچاری آگے بڑھی اور اسے دونوں ہاتھ پھیلائے، لیکن بچے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی، پھر اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گر گئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تو آفریشم 2 قدم آگے بڑھی اور بچے کے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کیتھران کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ناراض ہو کیتھران؟ اپنے بھتیجے سے بھی ناراض ہو؟ مجھ سے بھی ناراض ہو؟ نہیں نہیں، یہ میں تمہارے پاس آیا ہے، یہ سوچ کر کہ چاچی اس سے ملنے نہیں آئی، وہ تمہارے پاس آ گیا۔ غازی شاہ بھی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، اسے مکرم شاہ کی طرف دیکھا تو مکرم شاہ بولا، بے نام پھر رہا ہے بیچارہ، اس کا نام تو اس کا چاچا ہی رکھے گا۔ غازی شاہ نے بھائی کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سی گردن جھک گئی۔ اس قابل نہیں رہا غازی شاہ، سائیں مکرم شاہ، غازی شاہ بھی اس قابل نہیں رہا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے لپٹ جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سینے سے چمٹ جاؤں، مگر میں نہیں چمٹوں گا، کیونکہ اس طرح میرے دل کی آگ بجھ جائے گی۔ نہیں سائیں نہیں، تو مجھ پر بہت سے الزامات لگا چکا ہے غازی شاہ، لیکن کوئی بات نہیں، کل کو یہ جوان ہو کر میری اتنی ہی بے عزتی کرے جتنی تو نے کی ہے، تو میں اسے مار تو نہیں دوں گا بابا، اسے بھی گلے لگائے ہوئے ہوں، تو بھی گلے لگ جا۔ نہیں سائیں نہیں، فریب میری زندگی کا کوئی حصہ نہیں، میرے دل میں برائی ہے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی برائی ہے تیرے دل میں، نہیں یہ تو اس دنیا میں آنے والا ایک معصوم وجود ہے، میں نے بڑی خوشی منائی ہے اس کی۔ میں نہیں جانتا تم بڑا ہو کر اسے کیا سکھاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے چاچا بھی نہ کہے، لیکن اگر موقع ملا تو میں اس کو ضرور بتاؤں گا کہ میں اس کا چاچا ہوں۔ کیتھران یہ تیری گود میں آیا، تو 2 منٹ کے لیے اسے میری گود میں بھی دے دے۔ کیتھران نے بچے کو غازی شاہ کی گود میں دے دیا تو غازی شاہ نے اسے کتنی ہی بار چوما، پھر بولا، کیا نام ہے تیرا بابا؟ میرے کو نام نہیں بتائے گا، اس کا نام تو آپ ہی رکھو گے بھائی، یہ حق ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اچھا سچ بولتی ہو بھابھی سائیں؟ ہاں غازی شاہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں اس کا نام رکھ دوں، مان لو گے آپ لوگ؟ مان لیں گے، تو پھر میں اس کا نام علی خیر شاہ رکھتا ہوں۔ ایک بار تاریخ پھر اپنے آپ کو دہراتی ہے، علی خیر محمد گوٹ ایک بار پھر علی خیر کے قدموں کی برکت میں آ جائے گا۔ مکرم شاہ نے چونک کر غازی شاہ کو دیکھا، پھر بولا، اس کا نام کچھ اور رکھ دے، غازی شاہ تو اس نام کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ مطلب کیا ہوا بابا سائیں، بولو میرے کو۔ علی خیر نے ساری زندگی انگریز دشمنی کی ہے، علی خیر محمد گوٹ میں انگریز کے پاؤں کبھی نہیں آئے، اس کا نام علی خیر رکھ رہا ہے تو اس تاریخ کو بدلنا ہے میرے کو۔ تاریخ نہیں بدلے گی، تم دیکھ لینا بابا سائیں، غازی شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام علی خیر شاہ قبول ہے مجھے، سب کو بتا دینا آفریشم اس کا نام علی خیر شاہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں کبھی کبھی اسے دیکھ سکتی ہوں؟ کیتھران نے کہا۔ کبھی کبھی کیوں، یہ زیادہ تر تمہارے ہی پاس ہے گا کیتھران، سمجھی؟ یہ میرا کول ہے، سائیں مکرم شاہ کو یہی کہوں گی کہ کم از کم میرے ایک کول کا پاس کر لے۔ کیتھران نے آگے بڑھ کر آفریشم کی پیشانی چوم لی، پھر اس نے کہا، آپ کی اس محبت کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی بھابھی سائیں، یہ لے اپنا بچہ، نہیں رہنے دو، اپنے پاس جب دل بھر جائے تو واپس نئی حویلی پہنچا دینا۔
اس کے بعد مکرم شاہ اور افریشم واپس چل پڑے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو کہتران نے غازی شاہ کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں غازی شاہ آپ کیا کہتے ہو؟ مانتا ہوں تمہیں بابا جادوگرنی ہو تم۔ نہیں غازی شاہ، میں جادوگرنی نہیں، صحیح وقت پر صحیح کھیل کھیلتی ہوں اور اس کا رزلٹ بہترین نکلتا ہے۔